بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل کے آنر کی ویڈیوز کو۔ آج کی ویڈیو میں مال و دولت کی فراوانی اور رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں وسعت کے لیے اور رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں یا قرض کی رقم واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مال و دولت کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، پیسے سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، کوئی زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، تو ہر معاملے میں اگر آپ آسانی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں جب بھی میرا وظیفہ کرنا ہو۔ اسلامک ہب اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا لازمی ہوتے ہیں اگر نماز پڑھنی ہو تو۔ ایک بات، دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے میری ویڈیو کو یہیں سے اوپن کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، کیونکہ یہ عمل کرنا ہے 2 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلی دفعہ آپ ایسے ہی کر لیجئے، دوسری اور تیسری دفعہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کرنا ہے، میرے ساتھ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا یقین بٹھانا ہے، اور اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے اس نیت سے اللہ رب العزت سے مانگنا کہ اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائیں گے، تو انشاءاللہ میں اللہ رب العزت کی اس نعمت کو دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کروں گا۔ کسی نے 2 لوگ بات کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا کہ جو رزق میرے مقدر میں ہے مل کے رہے گا، میں جتنی محنت کر رہا ہوں میرے لیے کافی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تمہارے لیے تو کافی ہے، لیکن اگر تم تھوڑی سی محنت کر لو تو تم کتنے لوگوں کا ذریعہ بن جاؤ گے، اور کتنے گھروں میں اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کتنے گھروں میں تم چولہا جلنے کا ذریعہ بن سکتے ہو۔ تو اس نیت سے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی حرج نہیں، جتنا چاہے مانگیے، اللہ رب العزت دینے والے ہیں، اور اللہ پاک جب چاہیں جیسے چاہیں دے دے۔ اگلی گزارش یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے وظائف کرتے ہوئے۔ وظائف بیسیکلی کیا ہیں؟ وظائف اللہ رب العزت کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہیں، وظائف اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک راستہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی گر سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ ہم پیسے کس نیت سے کما رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور بندے نے آخرت پسند کر لی، تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابوبکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کس سے نہیں ہو سکتی، اس کے بدلہ میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا تو وہ ساری آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دی، اور اس پہ اللہ پاک کی طرف سے سلام بھی آ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے رضا کے پروانے بھی ہیں۔ پھر
ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان نے کہا کہ امیر لوگ، رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو کر نہیں پاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پا لو گے، اور تمہارے مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے، سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، تحمید الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ دیکھیے مال و دولت ابھی کتنا آسان سا عمل ہے، ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مختصر سا عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، بس نماز کس طرح ختم ہو اور میں اٹھ کے نکلوں، باہر کی طرف دھیان، باہر کی طرف دھیان، ایسا نہ ہو۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا اہتمام ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ تشریف فرما تھے، ہم نبی علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی؟ تو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا جو وحی نازل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے لگتا تھا۔ پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں؟ ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اس کے سوال کی تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی، مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا یا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے، اور جب اس کی دونوں کھوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے خانہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ زار ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے۔ اب اس کو توجہ سے سنیے گا، مسلمان کا مال و دولت یہ اس سبزے کی طرح ہے جس میں جان لیوا جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں، لیکن مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے گا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کسی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ آپ تصور کیجئے، ہمارے یہ مال ایک خوشگوار سبزہ ہے، اس کے اندر وہ زہریلی بوٹیاں بھی ہیں، اگر ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کا نقصان بھی ختم فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مال و دولت کی فراوانی بھی مانگیے، اس کے لیے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر مستقل کر لیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اہتمام کا معمول بنوائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔